اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ پہلے عشرے کا اختتام ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کا آج پہلا روزہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر کے مغفرت کی فریاد کر رہے ہوں گے۔ ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اسی مغفرت کی درخواست میں ہمارا نام بھی شامل کر لیجئے، نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے چینل کا نام بھی شامل کر لیجئے۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت شدید ضرورت ہے اور یہ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے بھی دعائیں سمیٹ لیجئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ سے ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلام چینل اردو اپنی بھرپور کوشش اور کاوش میں لگا ہوا ہے کہ جس قدر بھی ہو سکے چیریٹی آرگنائزیشن کا ہاتھ بٹایا جائے۔ روزانہ ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن موجود ہوتی ہے جو آپ سے مدد طلب کرتی ہے ان مجبور اور محقور لوگوں کے لیے جن کی کسی نہ کسی وجہ سے اس وقت ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں شام میں، خاص کر افطار کا مفتی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا پاپولر پروگرام ہے جس میں وہ سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، وہ بھی ضرور دیکھیے۔ اور اس کے بعد جو ہماری چیریٹی اپیلز ہوتی ہیں اس میں حصہ لیجئے۔ دراصل اس طرح آپ کسی اور کی نہیں اپنی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ کیا پتہ کل کس کی دعا آپ کے لیے اور میرے لیے کام آ جائے۔ تو ضرور دیکھیے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کی مدد کیجیے۔ ناظرین، یہ تو ہوا وہ سلسلہ جو ہمیں آپ سے کچھ باتیں کرنی تھیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف۔ ہم نے جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ رمضان میں ہمارا طریقہ کار قدر مختلف رہے گا، اور وہ یہ رہے گا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے علماء کو اور ادیبوں کو بلایا جائے جو نعت اور حمد اور خاص کر کے صوفیانہ کلام پر کافی درک رکھتے ہو۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک بہت بلند پایہ ہستی جو کہ نہ صرف ایک شاعر ہیں، نقاد ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے اسکالر بھی ہیں، اسلامک حوالوں سے ان کی بہت خدمات ہیں، اور انہوں نے طبیب بھی ہیں، علاج بھی کرتے ہیں لوگوں کا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر رحیم اللہ شاد صاحب۔ السلام علیکم۔ شکریہ، بہت بہت۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے، آپ نے مدعو کیا، بے حد شکریہ آپ کا۔ جی، اور انشاءاللہ آپ کے خواہش کے مطابق جی جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ پیش کروں گا۔ جی شاہ صاحب، آپ سے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا ایک آپ کے پاس پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک تاریخ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سفر شروع کیا، ہندوستان سے ہجرت کی، پاکستان آئے اور پھر وہاں سے لندن تشریف لائے۔ بہت طویل سفر ہے۔ اس سفر میں آپ نے یقیناً بہت پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھائی ہوگی جو زندگی کا خاصہ ہے، ہر کسی کو ملتا ہے۔ کچھ بتائیے گا کہ آپ کے جو شعر میں جو صوفیانہ کلام کا رنگ آیا، یہ کیسے آیا ہے؟ مطلب لوگ عموماً غزلیں کہتے ہیں، عموماً یہ رنگ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ یہ ایسا تھا کہ جب بھی میں کوئی غزل وغیرہ لکھتا تھا، جی، اور لکھتے لکھتے رات کو زیادہ جو ہے تنہائی میں لکھتا تھا، اور اس تنہائی میں کہیں نہ کہیں سے میرے ذہن میں ایسی بات آ جاتی تھی کہ میں اس میں اپنے خیالات کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کی خاص وجہ میں بتاؤں کہ بچپن میں اکثر جو ہے مزاروں پر جانا آنا تھا، اچھا، اور صوفیانہ کلام سنا کرتا تھا لوگوں کے ذریعے، تو وہ ذہن نشیں ہوتا گیا، اور وہ یادیں جو ہیں ایک تڑپ کے ساتھ جو ہے ظاہر ہوئی، اور مصروف زندگی میں تو نہیں آ سکی وہ یادیں، لیکن جب شاعری وغیرہ شروع کیا تو جس طریقے سے میلاد وغیرہ میں وہاں میلاد پڑھتے تھے لوگ اور نعتیں وغیرہ پڑھتے تھے، تو وہ ذہن میں جو ہے نقش کرتا گیا، اور اس طرح سے میں جب شاعری شروع کیا تو اس شاعری میں یہ جذبے ابھر کے آنے لگے۔ تو اس طرح سے میں کافی کچھ لکھا۔ ایک صاحب جو ہیں میرے
فیاض عادل صاحب، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو بہت سے اشعار ہیں جس میں روایتی بھی ہیں اور کچھ صوفیانہ بھی ہے، تو صوفیانہ نکال کر کے آپ صوفیانہ کلام لکھیں، الگ رکھیں اور روایتی غزلیں ایک طرف رکھ دیں۔ تو میں نے ویسا ہی کیا اور اس طرح سے کافی غزلیں جو ہیں صوفیانہ میرے پاس جمع ہوتا گیا، اور میں اس طرح سے ایک کلام عرفاں جو ہے جی آپ نے جو آپ کی کتاب ہے کلام عرفاں۔ اچھا میرا سوال تھا ریب اللہ شاہ صاحب، میں نہیں چاہتا کہ کوئی کنٹروورشل سوال کروں آپ سے، لیکن سوال تھا عموماً لوگ جب عارفانہ کلام کی بات کرتے ہیں یا مزاروں کے حوالے سے ڈفرینٹ اپروچ کی بات کرتے ہیں تو غلو بہت ہو جاتا ہے، بہت زیادہ، وہ مطلب اپنے محبوب کو اپنے اس کو چاہنے میں، شاعری میں بھی ہو جاتا ہے، غزلوں میں بھی ہم کر جاتے ہیں، لیکن آپ کی شاعری میں نے دیکھا کہ آپ کی جو نعتیں ہیں اور آپ کا جو کلام عرفاں ہے اس میں بہت حکیمانہ بات کی گئی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے رنگ سے اس کو جو ہے نا سجایا ہے اس کینوس کو۔ تو آپ کے اندر یہ خوبی ماشاءاللہ موجود تھی بجاتم، آپ نے جیسے لکھا کہ آپ کے استادوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق رہا ہے، کیا کہیں گے آج کل مطلب کچھ کلام جو عارفانہ کلام ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ڈھنگ پہ نہیں چلا گیا ہے؟ مطلب کچھ لوگ زیادہ غلو کرنے لگے؟ میرا ایک سوال تھا آپ سے، کہ استاد بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا سوال پوچھ لوں۔ دیکھیے جس ماحول میں انسان رہتا ہے جی اس ماحول سے سیکھتا ہے، جی، اور بچپن کی باتیں جو ہیں جی بڑھاپے میں ابھر کے آتی ہیں۔ اچھا جی، اور اس طرح سے جی جس ماحول میں میں تھا، جی جی، اب اس ماحول کا میں تفصیلی کیا بتاؤں، بہرحال وہ ماحول ہی کا اثر ایسا تھا کہ میرے اندر جو ہے وہ تمام خیالات اور تمام جو ہے توجہ جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے ہمارے ذہن میں، میرے دل میں، دماغ میں، تو وہ ابھر کے آ ہی جاتا ہے۔ یہ بچپن کی بات ہے، بچپن میں جو کچھ آدمی سیکھتا ہے وہ بڑھاپے میں جو ہے ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کی محبت الخلوص، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بلکہ دو کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی وعلیکم السلام، جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں فہیم اختر بول رہا ہوں۔ جی جناب، کیسے ہیں فہیم صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ اللہ کرم بھائی، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت عمدہ بزم سخن کا پروگرام کر رہے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ اور میں ومبلڈن میں رہتا ہوں، میں نے پہلے ہی آپ کو کال کیا تھا۔ جی فہیم صاحب آپ کی کال آئی تھی پہلے بھی۔ اور ڈاکٹر رحیم اللہ شاہ صاحب کسی تعارف کے تو محتاج ہے نہیں۔ جی جی بالکل بالکل جناب، بڑی عظیم ہستی ہمارے درمیان آج موجود ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ اس طرح جو پروگرام کر رہے ہیں، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور اردو زبان کی خاطر جو ہے نا، یہ لوگ تو بہت کام کر چکے ہیں۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ کہوں کہ بھائی ان سے ترنم سے ضرور پڑھوائیے گا۔ بالکل، میں نے تو پہلے ہی درخواست کر دی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک آدھ جو رمضان کے حوالے سے ان سے ایک آدھ چیز سن لوں، اور پھر انشاءاللہ ان سے ترنم سے ہی سنوں گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ کافی ان کی پوری فیملی کو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور ان کی کئی کتابیں ہیں۔ یہ ہندوستان میں غالب دہلی میں مشاعرہ ہوا تھا جس میں خاص کر شرکت کی تھی۔ یہ کلکتہ بھی تشریف لے گئے ہیں، اچھا اچھا، وہاں بھی کئی تقریبات انہوں نے اٹینڈ کیے، اور میں مبارکباد دوں گا۔ بہت شکریہ فہیم صاحب آپ کی کال کا اور آپ کی مبارکباد کا، اسی طرح ہمیں کال کرتے رہیے گا ضرور۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر آفتاب صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں قبلہ؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی الحمدللہ بھائی جان، میں ڈاکٹر آفتاب احمد مورڈن سے بول رہا ہوں۔ جی، یہ ڈاکٹر رحیم اللہ شاد صاحب سے میں اچھی طرح واقف ہوں، جی، اور بہت اچھا کلام ہے ان کا، بے انتہا نفیس، اور ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ جی ماشاءاللہ، ابھی ہم نے پروگرام شروع کیا، انشاءاللہ اب ان سے ابھی تھوڑے سے عرصے میں ضرور ان سے کلام بھی سنیں گے۔ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان کو انوائٹ کیا۔ جی
بہت شکریہ آپ کا، شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی. جی شکریہ شکریہ. بہت شکریہ. ایک اور کالر بھی موجود ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے چاہنے والے آ رہے ہیں خوب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی امجد مرزا بول رہا ہوں. جی امجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا، شکر اللہ کا. آج بڑی خوبصورت ہستی آپ لائے ماشاءاللہ. جی کیا کہیں گے آپ؟ میں نے کیا کہنا جی، اتنی بڑی ہستی ہے اپنے رحیم اللہ شاہ صاحب، اور یہ اس زمانے کے شاعر ہے جب ہمیں الف بے بھی نہیں آتی اور ان کے مشاعروں میں جایا کرتے تھے اور ترنم سے معزوز ہوا کرتے تھے. اور اب تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ بڑے ہی قریبی اور گھریلو مراسم ہے. نہایت ہی مخلص، نہایت ہی مہربان، نہایت ہی عظیم ہستی ہیں ماشاءاللہ. اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ یہ ہمارے دوستوں میں شامل ہیں اور ہمارے مشاعروں میں آتے ہیں ہمیشہ اور بڑے ترنم سے پڑھتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ، اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھنا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکل سے ہی شاعر لگتے ہیں ماشاءاللہ. جی ابھی دہلی سے اور آگرہ سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. پورے انہوں نے تو اہتمام کرتے ہیں، اور شعر کہنے کا ایک اہتمام اور ایک موسم اور ماحول ہونا چاہیے. نہیں ماشاءاللہ بہت بڑے اچھے شاعر ہیں. اور سب سے بڑے میں اکثر کہتا ہوں کہ شاعر ہونا الگ بات ہے، اچھا انسان ہونا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، اور ان میں بڑی اچھائی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں رحیم اللہ بھائی آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ امجد بھائی. بہت سے مضامین ہیں ان کے. جی میں نے ان کا دیکھا تھا. تو رحیم اللہ شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم کلام سنتے رہیں، کیونکہ اصل میں ہمیں وہی آپ کا اس وقت کلام سننا ہے جو آپ نے ہمیں ابھی تذکرہ بھی ہوا تھا. تو رمضان کے اس سلسلے سے اگر آپ شروع کریں، آپ نے ایک بڑی خوبصورت نظم لکھی تھی رمضان کے حوالے سے. جی کیونکہ ہمارے ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں، اس موسم میں، اس برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نعتیں اور حمد سنا جائے، یا جو عارفانہ کلام ہے وہ سنا جائے. جی بسم اللہ. یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جی ماہ رمضان المبارک کی فضیلت. واہ. یہ میں نے سوچا کہ اس کو پہلے پڑھ دوں. جی کیونکہ رمضان چل رہا ہے ابھی اس میں. واللہ کتنا مقدس ہے ماہ سیام. واہ. واللہ کتنا مقدس ہے ماہ سیام، لے کے آیا ہے یہ نیکیوں کا پیام. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے کے آیا ہے یہ نیکیوں کا پیام، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. واہ بے شک بے شک. جس کا ہر ایک مسلمان قائل ہوا. واہ سبحان اللہ. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا جس کا ہر ایک مسلمان قائل ہوا، ضبط نفس اور فریضہ کا حامل ہوا. ضبط نفس اور فریضہ کا حامل ہوا، اس طرح سے آیا حق و باطل ہوا. واہ سبحان اللہ. اس طرح سے آیا حق و باطل ہوا. واللہ کتنا مقدس ہے ماہ سیام، لے کے آیا ہے یہ نیکیوں کا پیام. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دو اور بند ہے. جی بالکل عطا ہوں جناب. سورہ بقرہ سراپا مناجات ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. سورہ بقرہ سراپا مناجات ہے، لیلۃ القدر بھی ایک الگ رات ہے. بے شک بے شک. سورہ بقرہ سراپا مناجات ہے، لیلۃ القدر بھی ایک الگ رات ہے. دین فطرت میں فطرت کی کیا بات ہے. دین فطرت میں فطرت کی کیا بات ہے. عمل پیہم میں تقوی کی کیا بات ہے. عمل پیہم میں تقوی کی کیا بات ہے. واللہ کتنا مقدس ہے ماہ سیام، لے کے آیا ہے یہ نیکیوں کا پیام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری بند ہے، اس مہینے میں امت سنبھل جائے گی. واہ. اس مہینے میں امت سنبھل جائے گی، زندگی عاقبت کی بدل جائے گی. نور عرفاں میں تاریکی ڈھل جائے گی. نور عرفاں میں تاریکی ڈھل جائے گی. شاد دل سے برائی نکل جائے گی. واہ 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 سبحان اللہ. اس مہینے میں واللہ کتنا مقدس ہے ماہ سیام، لے کے آیا ہے یہ نیکیوں کا پیام. اور یہ بند کو پھر سے میں پڑھ دوں. جی.
سورہ بقرہ سراپا مناجات ہے، لیلۃ القدر بھی ایک الگ رات ہے، دین فطرت میں فطرت کی کیا بات ہے، عمل پہم میں تقوی کی کیا بات ہے، واللہ کتنا مقدس ہے ماہ سیام، لے کے آیا ہے یہ نیکیوں کا پیام۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب آپ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جو ابتدا کی ہے، اور آپ نے اتنا زبردست رمضان کا جو ابتدائیہ پیش کیا، استقبال رمضان پیش کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ نعت یا حمد وغیرہ بھی ہمیں، اور اگر ترنم سے ایک فرمائش آئی ہے امجد بھائی کی، تو اگر ترنم سے ہو جائے گی تو زیادہ اچھی ہے۔ ترنم سے ہی مشاعرہ میں پڑھواتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ تو ایک نعتیہ کچھ اشعار ہیں۔ جی بالکل جناب، ارے صلی و علیہ کا اشارہ تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زمین میں کافی لوگوں نے لکھا ہے، اس زمین میں تو میں نے بھی ممکن ہے میں نے لکھا ہے، تحریر کیا ہے، آپ کو پسند ہے۔ صلی و علیہ کا اشارہ تم ہی تو ہو، سبحان اللہ۔ ارے باد خدا تم ہی ہو، خدا را تم ہی تو ہو، باد خدا تم ہی ہو، خدا را تم ہی تو ہو، راہ مبین میں ملتی ہے ہر گام روشنی، سبحان اللہ، واہ واہ، راہ مبین میں ملتی ہے ہر گام روشنی، سبحان اللہ، دنیا میں نور حق کا نظارہ تم ہی تو ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، دنیا میں نور حق کا نظارہ تم ہی تو ہو، سبحان اللہ، ملتی ہے روشنی جو تمہارے ہی فیض سے، واہ واہ، سبحان اللہ، تم ہی تو ہو، اس لیے تمہارے لگانا اب یہاں آپ بھی لگ سکتا ہے احتیاطاً، لیکن یہ ہے کہ ایک قواعد کے حساب سے چلے، ملتی ہے روشنی جو تمہارے ہی فیض سے، ہم ایسے بے قصوں کا سہارا تم ہی تو ہو، ملتی ہے روشنی جو تمہارے ہی فیض سے، ہم ایسے بے قصوں کا سہارا تم ہی تو ہو، صلی و علیہ کا اشارہ تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیے شعر، جی، شق القمر کا معجزہ بس تم کو ہی ملا، کیا بات ہے، بے شک یہ تم لگانا ضروری ہے قواعد کے حساب سے، شق القمر کا معجزہ بس تم کو ہی ملا، فرش زمین پر عرش کا تارا کیا بات ہے، سبحان اللہ، پھر پڑھی گئی شعر، واہ واہ واہ، بہت شق القمر کا معجزہ بس تم کو ہی ملا، شق القمر کا معجزہ بس تم کو ہی ملا، فرش زمین پہ عرش کا تارا تم ہی تو ہو، فرش زمین پہ عرش کا تارا تم ہی تو ہو، صلی و علیہ کا اشارہ تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مقطع ہے، جی عطاؤ، حالات سازگار کی ہے شاد کو طلب، حالات سازگار کو
حالات سازگار کی ہے شاد کو طلب، حالات سازگار کی ہے شاد کو طلب، ارے امت کے درد و غم کا سہارا تمہیں تو، امت کے درد و غم کا سہارا تمہیں تو ہو، صلی و علیہ کا اشارہ تمہیں تو ہو، باد خدا تمہیں ہو، خدارا تمہیں تو ہو، باد خدا تمہیں ہو، خدارا تمہیں تو ہو۔ شاہ صاحب بہت خوبصورت آپ کا کلام، نعتیہ کلام ہم نے سنا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں ان کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رمضان مبارک۔ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، میں فرحت خان ریڈنگ سے بول رہی ہوں۔ جی پہچان گئے جناب، ہم اپنے کرم فرماؤں کو ضرور پہچان جاتے ہیں۔ جی بالکل، آپ تو ہمیشہ فون کرتی ہیں، ہمیشہ ہمارا خیال رکھتی ہیں۔ بہت عظیم شاعر، ایک بہت ہی جانی پہچانی ہستی، ہمارے ڈاکٹر رحیم شاہ صاحب یہاں پر جلوہ افروز ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی بنفس نفیس، بہت اچھا اپنا کلام سنا رہے ہیں۔ یہ ریڈنگ میں لاسٹ 1 اگست کو آئے تھے، ہر سال ہمارے ریڈنگ کے مشاعرے میں آتے ہیں، اور بہت خوب ماشاءاللہ، ان کی رونق ہی الگ ہے ماشاءاللہ، جو ترنم سے یہ سناتے ہیں۔ اور میں تو کب سے بیٹھی، کہیں جانا تھا لیکن نہیں گئی، اس لیے کیا پروگرام آنا تھا، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، تو اس لیے میں یہاں پر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فرحت خان صاحبہ ہیں ریڈنگ سے، کیا کہیں گے آپ؟ فرحت مشاعرے میں نظامت کرتی ہیں، اور ان کو کتاب دیا تھا، یہ کتاب نہیں دے سکا، میں آؤں گا اگست کے مہینے میں۔ آپ کا مشاعرہ ہے موجود ہے پیچھے دیکھ۔ السلام علیکم عقیل دانش صاحب، استاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، شکر ہے خدا کا۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان، آپ کا میں نے دیکھا، آپ نے بھی ان کے کتاب پر کمنٹس لکھے ہیں کلام عرفا میں، کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بھائی، رمضان کا بھی پروگرام بہت اچھا پیش کر رہے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں جی حضور، کہ جیسے ایک وارث ڈرامہ آتا تھا پاکستان میں، جی سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی بالکل، جی ہر آدمی اسے دیکھتا تھا اور لوگ اپنا پروگرام اسی کے مطابقت سے بناتے تھے۔ جی تو بالکل آپ یہ جو آپ کی بزم سخن ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، جہاں تک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنا کام بہت شکریہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے شاید اسی پس منظر میں کہا تھا کہ آپ جیسے دل گزاز لوگ اس میں موجود ہیں، دل گزازوں کا ہے ایک پینل، اس کو کہتے ہیں اسلام چینل۔ جی سبحان اللہ، بہت شکریہ، آج ہمارے بہت شکریہ۔ شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، جی بہت سے لوگ شاہ صاحب سے جب سے واقف ہیں جب وہ ناشاد ہوتے تھے، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس کی، ان کو سنتے ہیں تو دل شاد ہوا کرتے ہیں، پہلے ناشاد تھے، شکریہ، شاد ہوا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پروگرام کے لیے بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی عقیل دانش صاحب کی میں نے دیکھا بھی تھا کمنٹس، آپ کی کتاب پہ بہت اچھے لکھے ہوئے تھے، اور اتنا اچھا شعر بھی انہوں نے آپ کے لیے پڑھا کہ پہلے ناشاد تھے اور اب شاد ہیں۔ تو اب ایک نعت کی اور فرمائش ہے جناب، وہ ہے، میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھا رہے گا۔ اس کا طرز بالکل الگ ہے، وہ میں بچپن میں سنا کرتا تھا، اس قسم کے خیالات کو میں ذہن نشین کر لیا، اور وہ پتہ نہیں کیوں میموری میں جو ہے کچھ خاص چیزیں اللہ کے طرف سے جو ہے رہ جاتی ہیں، الہامی کیفیت سمجھ جائیے، آمد سمجھ جائیے، آتا گیا ہے، اب بھی یاد ہے، اب بھی بہت مضامی خیال میں تو غیب سے ہی آتے ہیں، تمام چیزیں جو ہے اب بھی یاد کرتا ہوں تو بچپن کی باتیں آتی ہیں، تو وہ سنا کرتا تھا اسی طرز میں۔ ایک اور نعت ہے آپ کے پاس، اس کا طرز بالکل الگ ہے۔ جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے،
جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے نعت صلی علی سب سنانے لگے نعت صلی علی سب سنانے لگے جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے نعت صلی علی سب سنانے لگے آسماں سے فرشتے بھی آنے لگے آسماں سے فرشتے بھی آنے لگے پردہ کفر ہر سو اٹھانے لگے پردہ کفر ہر سو اٹھانے لگے جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے پردہ کفر ہر سو اٹھانے لگے کر کے شان خدا کو اجاگر نبی کر کے شان خدا کو اجاگر نبی ظلمت دہر میں جگمگانے لگے ظلمت دہر میں جگمگانے لگے کر کے شان خدا کو اجاگر نبی کر کے شان خدا کو اجاگر نبی ظلمت دہر میں جگمگانے لگے جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے جب نبی آ گئے تو سکون آ گیا سبحان اللہ جب نبی آ گئے تو سکون آ گیا سارے انسان آرام پانے لگے سارے انسان آرام پانے لگے جب نبی آ گئے تو سکون آ گیا سارے انسان آرام پانے لگے جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے شاہ صاحب آپ کا یہ اگلا جو مصرع ہے وہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے تو آپ کا ہم یہ سنیں گے کیونکہ میرا خیال ہے ابھی 3-4 شعر باقی ہیں اس میں تو ہم انشاءاللہ بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے آنے کے بعد اس کو ضرور ہم سنیں گے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر رحیم اللہ شاد صاحب موجود ہیں جن کا خوبصورت اور ترنم سے بھرپور نعتیہ اور حمدیہ کلام جاری ہے آپ کہیں مت جائیے گا ہم ابھی پروگرام کنٹینیو ہے ضرور واپس آئیے گا آداب عرض ہے بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا ناظرین اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا سلسلہ بڑھائیں ایک اعلان ہمیں کرنا تھا اور وہ اعلان یہ تھا کہ اگلے ہفتے سے ہمارا پروگرام جمعرات کے بجائے جمعے کو پیش کیا جائے گا اور وہ وقت یہی رہے گا رمضان میں خاص کر کے 5:50 سے 6:50 کے دوران یہ رہے گا ہمارا اور آپ بالکل اپنی گھڑیاں سیٹ کر لیں اپنے کیلنڈر جو ہے اس پہ لکھ لیں اپنے موبائل فونز پہ سیٹ کر لیں کہ اگلے ہفتے سے ہمارا پروگرام جمعے کے دن ہوگا کیونکہ ایک مبارک دن ہے تو ہم نے کہا کہ ہمیں ایک مبارک دن مل جائے گا ہمارے لیے بھی اچھا رہے گا اور جمعے کو انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کیا کریں گے بزم سخن کی اگلے ہفتے سے محفل سجا کرے گی جمعے کو شام 5:50 سے 6:50 تک ناظرین اب اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ایک غزل ایک جو نعت جو ہم نے ان کو بیچ میں روک دی تھی اگر چاہیں تو اس کے کچھ اشعار اور سنا دیجئے اور پھر ہم اگلی نعت آپ سے سنیں گے جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے نعت صلی علی سب سنانے لگے ان کے تھے منتظر گو زمانے سبھی ان کے تھے منتظر جو گو زمانے سبھی ان کے آنے میں پھر بھی زمانے لگے ان کے آنے میں پھر بھی زمانے لگے ان کے تھے منتظر گو زمانے سبھی ان کے آنے میں پھر بھی زمانے لگے جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے
ان سے توحید شاد اور آباد ہے. کیا بات ہے. ان سے توحید شاد اور آباد ہے. میں تخلص سے جی آپ نے بہت اچھا استعمال کیا تخلص کا. ان سے توحید شاد اور آباد ہے. سارے بت قدوں کے ٹھکانے لگے. سبحان اللہ. سارے بت قدوں کے ٹھکانے لگے. جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے. ان کے تھے منتظر گو زمانے سبھی. ان کے آنے میں پھر بھی زمانے لگے. جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے. نعت صلی علی سب سنانے لگے. بہت شکریہ. یہ تو ہو گئی. بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب اور یا صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آواز صاف نہیں آ رہی. جی کچھ لائن میں کچھ پرابلم ہے. آپ میرے خیال ہے دوبارہ ہمیں کال کر لیں, ہمیں آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی کالرز کا سلسلہ تو چلتا رہے گا ارشاد صاحب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہنے والے بہت ہیں اور فرمائشیں بہت ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ نہیں کالر آ گئے ہیں دوبارہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی آپ؟ کیسی ہیں بہن آپ؟ ٹھیک ٹھاک. پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی یہ ہماری بہن ہے سمیہ, پاکستان سے کال کر رہی ہیں. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک ہے. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ آپ دیکھ نہیں سکتی, وہاں مسئلہ آپ کا صحیح ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا. ہاں نہیں ابھی ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے. آپ ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے, اگلے ہفتے سے ہمارا پروگرام جمعے کو ہوا کرے گا, اور جمعے کو ہماری ٹائمنگ جو ہے یہی 5:50 سے 6:50 رہے گی انشاءاللہ. یہ اب سلسلہ ہمارا جمعے کو ہو گیا ہے, جمعے کو رہے گا آپ سے. اچھا چلو بہت شکریہ بھائی, آپ نے بتایا. بہت اچھے شاعر آئے ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے. جی شاد صاحب آئے ہیں. میں بہت مل رہی ہے مجھے, بچپن میں چلی گئی میں اپنے. جی میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ ان کی جو ہے شاعری میں کافی رنگ یو پی کے حوالے سے موجود ہے. بہن ہماری کہہ رہی ہیں کہ آپ کی شکل ہمارے دادا میں بہت مل رہی ہے ماشاءاللہ سے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, اسی طرح ہمیں کال کرتے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. میرا سلام کہیے گا. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ایک نعتیہ کلام ہے. جی اس میں ایک خاص بات ہے, یہ ہے کہ میں نے یہ غیر مردف کہیے اس کو. قافیہ کو میں نے تکرار میں 2 قافیوں کو تکرار میں لایا. اچھا آتے آتے جاتے جاتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ. تو لوگوں نے کافی پسند کیا. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, تو یہ دیکھیے یہ وہ نعتیہ اشعار ہیں. جی بتاؤ. رسول خدا نے کہا آتے آتے. کیا بات ہے. رسول خدا نے کہا آتے آتے نبی آخری ہوں سناتے سناتے. کیا بات ہے. نبی آخری ہوں سناتے سناتے. سبحان اللہ. یہ قافیہ کی تکرار ہے, سمجھیے 2 دفعہ. رسول خدا نے کہا آتے آتے نبی آخری ہوں سناتے سناتے. نبی آخری ہوں سناتے سناتے. قیامت کے دن امتی امتی وہ. قیامت کے دن امتی امتی وہ پکاریں گے امت کا غم کھاتے کھاتے. پکاریں گے امت کا غم کھاتے کھاتے. قیامت کے دن امتی امتی وہ پکاریں گے امت کا غم کھاتے کھاتے. وہی خاتم الانبیاء بن کے آئے. سبحان اللہ. وہی خاتم الانبیاء بن کے آئے. جہاں
جہاں بھر میں جو چھا گئے آتے آتے، جہاں بھر میں جو چھا وہی خاتم الانبیاء بن کے آئے، جہاں بھر میں جو چھا گئے آتے آتے۔ ارے زمین آسماں کا سفر تھا نرالا، کیا بات ہے، زمین آسماں کا سفر تھا نرالا، رسالت کے جلوے دکھاتے دکھاتے، کیا بات ہے، پھر پڑھیے گا، زمین آسماں کا زمین آسماں کا سفر تھا نرالا، رسالت کے جلوے دکھاتے دکھاتے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ رسول خدا نے کہا آتے آتے، زمین آسماں کا سفر تھا نرالا، سبحان اللہ، رسالت کے جلوے دکھاتے دکھاتے، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا مدینے میں آ کر، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا مدینے میں آ کر، قدم خود ہی اٹھے وہاں جاتے جاتے، قدم خود ہی اٹھے وہاں جاتے جاتے، بڑا لطف آیا مدینے میں آ کر، قدم خود ہی اٹھے وہاں جاتے جاتے، کیا بات ہے، ارے گیا سجدے میں جب انہیں یاد کر کے، سبحان اللہ، گیا سجدے میں جب انہیں یاد کر کے، وہ تھے سامنے سر اٹھاتے اٹھاتے، کیا بات ہے، وہ سر وہ تھے سامنے، گیا سجدے میں جب انہیں یاد کر کے، وہ تھے سامنے سر اٹھاتے اٹھاتے، رسول خدا نے کہا آتے آتے، ارے رسول خدا بن کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا بن کے آئے محمد، یہ رتبہ ملا تھا انہیں آتے آتے، یہ رتبہ ملا تھا انہیں آتے آتے، ہمیں زندگی راس آتی رہی ہے، ہمیں زندگی راس آتی رہی ہے، نبوت کا جھنڈا اٹھاتے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور پھر پڑھیے گا یہ، ہمیں زندگی راس آتی رہی ہے، نبوت کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے، رسول خدا نے کہا آتے آتے، اور بلندی ملی دنیا داری میں جب بھی، بلندی ملی دنیا داری میں جب بھی، بحکم خدا دین کو پاتے پاتے، کیا بات ہے، بلندی ملی دنیا داری میں جب بھی، بحکم خدا دین کو پاتے پاتے، سبحان اللہ، رسول خدا نے کہا آتے آتے، اور مقطع ہے، کروں گا میں باتیں صدا دین کی شاد، سبحان اللہ، کروں گا میں باتیں صدا دین کی شاد، یہ دنیاوی باتیں بھلاتے بھلاتے، یہ دنیاوی باتیں، کروں گا میں باتیں صدا دین کی شاد، یہ دنیاوی باتیں بھلاتے بھلاتے، رسول خدا نے کہا آتے آتے، نبی آخری ہوں سناتے سناتے۔ بہت خوب، بہت خوب، شکریہ بہت۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت کلام چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام کاشف ہے اور میں ڈاکٹر شاد کا بہت بڑا فین ہوں۔ جی ہم بھی فین ہیں ڈاکٹر صاحب کے، بہت زیادہ۔ بتائیے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی ہاں جی الحمدللہ، بہت اچھی پوئٹری کرتے ہیں، میری بیسٹ وشز ہے ان کے ساتھ، بہت اچھا لگ رہا ہے انہیں ٹی وی پر دیکھ کر۔
बस, और इनको सुनते रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने फोन किया था। बहुत शुक्रिया आपकी। कोई खास फरमाइश है तो बताइए, हम वो फिर इनसे दरखास्त करते हैं सुनने की। कुछ भी सुना दें, जो इनका सबसे अच्छा इन्हें लगता हो वो सुना दें, इनके लिए हर चीज अच्छी है। बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। अब अगले हफ्ते से हर जुमे को आया करेगा, हमें उम्मीद है कि आप जरूर देखेंगे। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है। बस मैं सेकंड ये अपना रहीमुल्लाह शाह साहब, डॉक्टर रहीमुल्लाह शाह साहब जी माशाल्लाह इनको सुनते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जी और बज़मों में, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर है। बहुत अच्छा आरिफाना कलाम और जो नातिया कलाम अब तक पेश किया इन्होंने, बहुत क्या कहेंगे इस बारे में, कितना कैसा लगा आपको वो? इंशाल्लाह। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? अच्छा, मुझे तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ बड़ी साफ आ रही है। अब जी अब कुछ बेहतरीन। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि आपने अभी तक देखा होगा प्रोग्राम, कितना अच्छा इन्होंने कलाम पेश किया है। तो इंशाल्लाह अभी हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि और भी हमें हमदिया और रातिया कलाम सुनाते रहें, इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इनसे मुलाकात फिर होगी। मैं असलम रशीद बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का रशीद साहब, फिर इंशाल्लाह हमें कॉल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक और नात है जी, अताओ जनाब। वो ये इस किताब के अंदर मैं बिल्कुल सहले मुमतना में जो है जी, यही अच्छी बात लग रही। मैं आपकी थोड़ी सी रोकना चाहूँगा आपको यहाँ कि अब तक माशाल्लाह आपने जितने अशार पेश किए हैं, जैसे मैंने शुरू में बात कही कि आजकल लोग शायरी में नातों में गुलू बहुत लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा था। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है वो दुनिया में किसी और बशर का नहीं है, और आपने यकीनन उनको कोशिश की है कि उसी रतबे और उसी दर्जे तक के लिए जो भी हम अल्फाज कह सकते हैं, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी अदाई की, और सहले मुमतना वो भी कमाल है आपका। जी, अताओ जनाब। ये एक है, बहुत ही सादा है बिल्कुल, लेकिन बहुत ही माने के साथ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की सूरत दिखाई गई है। वाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल छोटे बहर में है। अरे मोहम्मद की सूरत दिखाई गई है, मोहम्मद की सूरत दिखाई गई है, जो कुरान से हमको बताई गई है, जो कुरान से हमको बताई गई है। मोहम्मद की सूरत दिखाई गई है, जो कुरान से हमको बताई गई है। और ये देखिए शेर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की ममनून है सब खुदाई। वाह। मोहम्मद की ममनून है सब खुदाई, उन्हीं के लिए जो बनाई गई है, क्या बात उन्हीं के लिए जो बनाई गई है। मोहम्मद की ममनून है सब खुदाई, उन्हीं के लिए जो बनाई गई है। की ममनून है सब खुदाई, उन्हीं के लिए जो बनाई गई है। और ये भी शेर देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को मेराज का रुतबा देकर, वाह, मोहम्मद को मेराज का रुतबा देकर नबूवत की अज़मत बढ़ाई गई है। नबूवत की अज़मत, मोहम्मद को मेराज का रुतबा देकर नबूवत की अज़मत बढ़ाई गई है। हुई जब मदीने को मक्के से हिजरत, हुई जब मदीने को मक्के से हिजरत, रज़ाए इलाही सुनाई गई, रज़ाए इलाही सुनाई गई है। मोहम्मद की सूरत दिखाई गई है, रज़ाए इलाही हुई जब मदीने को मक्के से हिजरत, रज़ाए इलाही सुनाई गई है।
کہاں پر تھا انسان کہاں تھا زمانہ. بے شک بالکل صحیح تصویر کے. کہاں پر تھا انسان کہاں تھا زمانہ محمد کی رحمت دکھائی گئی ہے. محمد کی رحمت دکھائی گئی ہے. کہاں پر تھا انسان کہاں تھا زمانہ محمد کی رحمت دکھائی گئی ہے. جو طالب خدا کا ہے اپنے عمل سے, جو طالب خدا کا ہے اپنے عمل سے اسے راہ جنت دکھائی گئی ہے. اسے راہ جنت دکھائی گئی ہے. جو گمراہ خود دین سے ہو گئے تھے, جو گمراہ خود دین سے ہو گئے تھے انہیں راہ روزہ دکھائی گئی ہے. انہیں راہ روزہ دکھائی گئی ہے. محمد کی صورت دکھائی گئی ہے. جو اور مقطع ہے مجھے خود ہے حیرت کہ یہ نعت نبوی. سبحان اللہ. مجھے خود ہے حیرت کہ یہ نعت نبوی عجب شاد سے کہلوائی گئی. عجب شاد سے کہلوائی گئی. مجھے خود ہے حیرت کہ یہ نعت نبوی عجب شاد سے کہلوائی گئی ہے. محمد کی صورت دکھائی گئی ہے. جو اور وہ میں پڑھ دوں پھر سے. محمد کو معراج کا رتبہ دے کر نبوت کی عظمت بڑھائی گئی ہے. محمد کی صورت دکھائی گئی ہے جو قرآن سے ہم کو بتائی گئی ہے. یہ ہے جناب. جزاک اللہ. آپ کا اس قدر خوبصورت کلام ہے ماشاءاللہ. آپ نے اتنا اچھا ترنم ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو اور صلاحیت اور حوصلہ دے. اسی طرح آپ نعتیں اور حمد پڑھتے رہیں. ہم آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی نعتیں سنائی. آپ نے رمضان کے حوالے سے بھی سنایا. کوئی اور آپ نے صوفیانہ کلام بھی کہا ہے, یعنی کہ آپ نے جو آپ کا کلام ہے نعتیں اور ہم سے ہٹ کے کچھ انقلابی بھی ایک طرح سے لوگوں کو اجاگر کرنے کا, تو اگر وہ موجود ہے کچھ تو ضرور ہمیں پیش کیجیے. اگر نہیں تو جی آپ نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا, آپ نے نکالی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ شروع سے جب بھی غزل کہتے تھے صوفیانہ رنگ آپ اس میں آ جاتا تھا کیونکہ وہ آپ کی شخصیت میں تھا. جی یہ ہے لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے, لوگوں کو ہدایت کے طور پر. جی بالکل. وہ آپ نے بہت اچھی ایک آپ کی غزل تھی اور وہ ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو اس رمضان کے مہینے میں ضرور آپ سنائیں تاکہ لوگ اس سے اگر کچھ سبق لینا چاہیں, کچھ سیکھنا چاہیں, کچھ عمل کرنا چاہیں تو یقیناً ان کی اور آپ کی اور ہماری سب کی دنیا اور آخرت بن جائے گی. ہاں جی دیکھیے عطا جناب. ایک غزل ہے صوفیانہ غزل. جی اسی میں اس میں روایتی کوئی غزل نہیں ہے, سب صوفیانہ ہی غزل ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا دور کبھی اور آئے گا. جی مگر اس میں سے ایک پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اس کا طرز بھی کچھ اور ہی ہے. تکبر کرو گے تو مر جاؤ گے تم. یہ وہ مر جانا زندگی سے نہیں ہے. جیسے لوگ محاورہ کے طور سے بولتے ہیں نا کہ چھت پر مت چڑھو نہیں تو گرو گے تو مر جاؤ گے. وہ دیا. ارے تکبر کرو گے تو مر جاؤ گے تم. سبحان اللہ. قیامت کے دن پھر کدھر جاؤ گے تم. واہ بہت خوب, بہت اچھی بات کہی. تکبر کرو گے تو مر جاؤ گے تم, قیامت کے دن پھر کدھر جاؤ گے تم. تکبر کرو گے تو مر جاؤ گے تم. سبحان اللہ. قیامت کے دن پھر کدھر جاؤ گے تم. کدھر جاؤ گے تم. اسی رحمت عالمی کے سہارے. سبحان اللہ. اسی رحمت عالمی کے سہارے بگڑ کر بھی پھر سے سدھر جاؤ گے تم. کیا آس اور امید ہے واقعی.
اسی رحمت عالمی کے سہارے بگڑ کر بھی پھر سے سدھر جاؤ گے تم. اگر بگڑ گئے ہو تو وہ عالم کے سہارے جی بالکل تمہارے. اور رہے گا اگر واسطہ علم دین سے, واہ سبحان اللہ, اگر رہے گا اگر واسطہ علم دین سے تو دونوں جہاں میں ابھر جاؤ گے. کیا بات ہے, بے شک بالکل سچی بات کہی آپ نے. رہے گا اگر واسطہ علم دین سے تو دونوں جہاں میں ابھر جاؤ گے تم. نہ اپناؤ گے تم اگر راہ سیدھی, نہ اپناؤ گے تم اگر راہ سیدھی, بھٹک کر ادھر سے ادھر جاؤ گے تم. بھٹک کر ادھر سے ادھر جاؤ گے تم. نہ اپناؤ گے تم اگر راہ سیدھی, بھٹک کر ادھر سے ادھر جاؤ گے تم. ارے یہ دیکھیے جو شعر, جی تمہیں دین سے بالا دستی ملی ہے. بے شک بے شک, تمہیں دین سے بالا دستی ملی ہے. گناہوں سے بچ کر کدھر جاؤ گے تم. گناہوں سے بچ کر تمہیں دین سے بالا دستی ملی ہے. گناہوں سے بچ کر کدھر جاؤ گے تم. پکڑے جاؤ گے گناہ کرو گے تو. تمہیں دین سے بالا دستی ملی ہے, گناہوں سے بچ کر کدھر جاؤ گے تم. اور مقطع ہے کہ ملے ہیں تمہیں شاد جب دین و دنیا, ملے ہیں تمہیں شاد جب دین و دنیا, برے کام سے پھر تو ڈر جاؤ گے تم. برے کام سے پھر تو ڈر جاؤ گے تم. تکبر کرو گے تو مر جاؤ گے تم. قیامت کے دن پھر کدھر جاؤ گے تم. سبحان اللہ. یہ ہے شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھا نعت کلام سنایا. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ہم چاہیں گے آخر میں اگر آپ ایک قطع ہمیں سنا دیں, جو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کتاب کے بالکل آخر میں ایک قطع آ گیا تھا اور آپ نے اس کو چھاپ نہیں سکے تھے اور اس کو الگ رکھا تھا, یا تو وہ سنا دیں یا کوئی اور قطع اگر آپ ہمیں سنا دیں. یہ یہاں قطع ہے. اچھا چلے نعت سنا دیں, اگر کوئی نعت آپ نے نکالی ہوئی ہے تو. اگر نعت نکالی ہوئی ہے تو نعت سنا دیجیے ہمیں. نہیں قطع بھیجے, کیونکہ ہمارے پاس صرف 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے. ہم چاہتے ہیں اگر ایک قطع سنا دیں اور پھر ہم گفتگو کچھ کرنا چاہیں گے آپ سے. اچھا 1 منٹ ہے. جی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی گفتگو بھی سنتے رہیں, آپ کی شاعری بھی سنتے رہیں. آپ نے ایک قطع جو یہاں رکھا تھا غالباً یہ رکھا ہوا ہے. اب تو ہمارے پاس وقت بالکل ہی کم رہ گیا, یہ والا سنا دیجیے آپ. ہاں ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا. اچھا, ملی ہے روشنی ہر سو اجالا ہی اجالا ہے. واہ, کلام عرفاں کے بارے میں ہے. ملی ہے روشنی ہر سو اجالا ہی اجالا ہے, کلام معرفت سے معرفت کا بول بالا ہے. سبحان اللہ. کلام معرفت سے معرفت کا بول بالا ہے. یہی ہے پاسداری بھی شریعت اور طریقت کی. واہ, یہی ہے پاسداری بھی شریعت اور طریقت کی. سمجھ لو شاد ہر حکم الہی سب سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تصوف میں بفیض رب بدل جاتا ہے جب انسان. جی, تصوف میں بفیض رب بدل جاتا ہے جب انسان. مجاز عشق میں ہم قوت روحی بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. قوت روحی. کلام معرفت کو اس طرح. شاہ صاحب میں روکوں گا کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ناظرین, اگلے ہفتے جمعے کو ضرور ہمارا پروگرام دیکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب عرض ہے.